السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 24، سورۃ الزمر، آیت نمبر 73، آیت نمبر 73۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسيق الذين اتقوا ربهم وسیق الذین اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طيبتم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين فادخلوها خالدين۔ وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طيبتم فادخلوها خالدين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين۔ جزاک اللہ، بارک اللہ۔ وسیق الذین اتقوا، سین سیٹی والے حروف میں سے ہے۔ 3 حروف جو سیٹی کے ساتھ ادا ہوتے ہیں، زا، سین، صاد۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، یعنی موٹے حروف میں سے۔ 7 حروف جن کو موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے، جن کا مجموعہ خصہ قیض ہے۔ وسیق الذی، زال نرم حروف میں سے ہے، 3 حروف جو نرمی سے ادا ہوتے ہیں، ثا، زال، ظا، تو اس کو نرمی سے پڑھیں گے۔ زال کے بعد یائے مدہ ہے، یا ساکن ما قبل کسرہ یعنی زیر ہے، تو اس کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ وسیق الذین اتقوا، قاف کے بعد واو لین ہے، واو ساکن ما قبل فتحہ یعنی زبر ہے، تو اس کو نرمی سے ادا کریں گے۔ ربہم، را پر پڑی جائے گی کیونکہ را کے اوپر زبر ہے۔ ربہم بڑی ہا ہے، حلق کے آخری حصے سے جو سینے کے ساتھ ملا ہوا ہے وہاں سے ادا ہوتی ہے، اور اس کو اقصی حلق بھی کہتے ہیں۔ الی الجنت، نون مشدد ہے، شاد والا نون، اس پہ ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ غنہ آواز کو ناک میں چھپا کر ادا کرنا،
ایک الف کی مقدار کے برابر. زمرا زا سیٹی کے ساتھ ادا کیا جائے گا، را پر پڑی جائے گی. حتی چھوٹی ہا ہے وسط حلق سے ادا ہوتی ہے جہاں سے عین ادا ہوتی ہے. کاف مد منفصل ہے کیونکہ حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے. اذا ذال کے بعد الف مدہ ہے، الف سے پہلے زبر ہے، اس کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. جاؤها جیم پہ مد متصل ہے کیونکہ حمزہ اسی کلمہ میں ہے. حمزہ کے بعد واو مدہ ہے، واو ساکن ما قبل ضمہ یعنی پیش ہے، اس کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. وفتحت ابوابها اب با پہ قلقلہ ہوگا. قلقلہ یعنی حرف کو ہلا کر پڑھنا. 5 حروف جن پہ قلقلہ ہوتا ہے، قاف طا با جیم دال، جن کا مجموعہ قطب جدن ہے. وقال لهم خزنتها خا پر پڑی جائے گی کیونکہ موٹے حروف میں سے ہے. سلام علیکم میم پہ نون تنوین ہے، نون تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے عین ہے تو یہاں پہ اظہار ہوگا. اظہار یعنی حرف کو ظاہر کر کے پڑھنا. طیبتم اور پڑھا جائے گا کیونکہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، با پہ قلقلہ ہوگا. فادخلوها دال پہ قلقلہ ہوگا. خالدین خا پر پڑی جائے گی اور خا کے اوپر کھڑی زبر ہے، کھڑی زبر کھڑی دیر الٹا پیش کو ایک ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھتے ہیں. باقی ساری چیزیں بیان ہو گئی. وسیق الذین اتقوا اور لے جائے جائیں گے وہ لوگ جو ڈر گئے، ربہم اپنے رب سے، الی الجنتی جنت کی طرف، زمرا گروہ در گروہ. حتی یہاں تک، اذا جب جاؤہا وہ اس کے پاس آئیں گے، وفتحت ابوابها تو اس حال میں کہ اس کے دروازے کھول دیے گئے ہوں گے. وقال لهم اور ان سے کہا جائے گا اور ان سے کہیں گے، خزانتها اس کے نگران، سلام علیکم تم پر سلام ہو، طبتم تم پاکیزہ رہے، فادخلوها پس اس میں داخل ہو جاؤ، خالدین ہمیشہ رہنے والے. وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنہ کفار کے انجام کا ذکر اللہ نے پیچھے کیا. ان کو ڈرانے کے بعد ان کے ساتھ ہی متقین کے اچھے انجام کی بشارت بھی دی ہے کیونکہ قرآن مجید میں یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. جیسا کہ سورہ مریم میں فرمایا، لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا تاکہ تو اس کے ساتھ متقی لوگوں کو خوشخبری دے اور اس کے ساتھ ان لوگوں کو ڈرائے جو سخت جھگڑالو ہیں. تو یہاں پہ اللہ رب العالمین متقی لوگوں کے انجام کا ذکر کر رہے ہیں کہ جو لوگ اپنے رب سے ڈر گئے وہ کل قیامت والے دن ان کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا. زمرہ گروہ در گروہ یہ جماعتیں درجات کے لحاظ سے ہوں گی. یہ گروہ اپنے اپنے درجات کے حساب سے جنت میں داخل ہوں گے. چنانچہ جو سب سے بلند درجات والے ہیں وہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے. مثلا انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں. اسی طرح درجہ بدرجہ پھر جماعتیں جنت میں داخل ہوں گی. صحیح بخاری کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے. وہ نہ اس میں تھونکیں گے اور نہ وہ اس میں رینٹ پھینکیں گے یعنی نزلہ زکام، اور نہ وہ اس میں پخانہ کریں گے.
اس میں ان کے برتن سونے کے ہوں گے اور ان کی کنگیاں سونے اور چاندی کی ہوں گی اور ان کی انگیٹھیاں اولوہ کی ہوں گی۔ اولوہ یہ ایک لکڑی ہے جو جل کر خوشبو دیتی ہے، تو اس کی طرح ہوں گی۔ ان کا پسینہ کستوری کا ہوگا، ان میں سے ہر ایک کی 2 بیویاں وہ ہوں گی کہ جن کی پنڈلیوں کا مغز ان کے حسن کی وجہ سے گوشت کے پیچھے سے بھی دکھائی دے گا، اور ان میں نہ کوئی اختلاف ہوگا نہ ایک دوسرے سے کوئی بغض ہوگا، ان کے دل ایک دل ہوں گے اور وہ صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کریں گے۔ اور صحیح مسلم میں اسی حدیث میں آتا ہے کہ میری امت کی پہلی جماعت جو جنت میں داخل ہوگی ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح ہوں گے، پھر جو ان کے بعد جائیں گے وہ آسمان کے سب سے زیادہ روشن ستارے کی طرح ہوں گے، پھر اس کے بعد ان کے مختلف مراتب ہوں گے، یعنی ہر کوئی پھر اپنے مرتبے کے مطابق جنت میں داخل ہوگا۔ اسی طرح جنتیوں کے گروہوں کی ایک تقسیم مختلف صالح اعمال کی خصوصیات پہ بھی ہوگی، جس کی بنا پر انہیں مختلف دروازوں سے بلایا جائے گا، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ صحیح بخاری کی حدیث سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا جو شخص کسی چیز کا جوڑا اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا اسے جنت کے دروازوں سے بلایا جائے گا، تو فرمایا یا عبد اللہ ھذا خیر، اے اللہ کے بندے یہ خیر ہے۔ تو اسی طرح فرمایا جو شخص نماز والا ہوگا اس کو نماز والے دروازے سے بلایا جائے گا، جو جہاد والا ہوگا اسے جہاد والے دروازے سے، جو صدقے والا اسے صدقے والے دروازے سے، جو روزے والا اسے روزے والے دروازے سے بلایا جائے۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہ کے رسول کیا کوئی ایسا بھی ہوگا جس کو سارے دروازوں سے بلایا جائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ابو بکر مجھے امید ہے کہ وہ شخص تم ہوگے کہ جس کو جنت کے سارے دروازوں سے آواز ماری جائے گی، حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها۔ یہاں فتحت سے پہلے واو کا استعمال ہوا ہے، جبکہ پیچھے کافروں کے انجام میں واو کا استعمال نہیں ہوا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ متقین کی آمد پر جنت کے دروازے پہلے ہی کھول دیے گئے ہوں۔ جیسے کوئی بڑا معزز مہمان آتا ہے تو ہم اس کے انتظار میں دروازے کھول کے کھڑے ہوتے ہیں اس کے استقبال کے لیے، تو فرمایا جنتیوں کے لیے بھی جنت کے دروازے پہلے ہی کھلے ہوں گے۔ تو اسی کو دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے سورہ صاد میں وعدے کر دیا کہ جنات عدن مفتحۃ لہم الابواب، ہمیشہ رہنے کے باغات اس حال میں کہ ان کے لیے دروازے پورے کھولے ہوئے ہوں گے۔ تو اور جنت کے 8 دروازے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی الجنت ثمانیۃ ابواب، جنت کے 8 دروازے ہیں، ایک دروازے کا نام ریان ہے، اس میں سے صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ وقال لهم خزنتها سلام علیکم، کفار کے برعکس متقین کی جنت کے پاس آمد پر اس کے دربان جو فرشتے ہوں گے وہ نہایت محبت کے ساتھ ان کا اکرام کریں گے اور ان کی عزت افزائی کرتے ہوئے انہیں 3 باتیں کہیں گے۔ پہلی بات سلام علیکم، کہ تم پر سلام ہے، سلامتی ہی سلامتی ہے، یعنی اب ہر تکلیف، ہر غم اور ہر دکھ سے اور ہر قسم کے خوف سے تم ہمیشہ سلامت رہو گے۔ دوسری بات طیب تم ہے، اس کے 2 معنی ہو سکتے ہیں، یعنی اب پہلے تم دنیا میں کفر و شرک سے پاک رہے، سو تم اس جنت میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ رہنے والے۔ دوسرا یہ ہے کہ اب تم ہر گناہ اور بری بات سے پاک ہو گئے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں وعدے کیا کہ مومن آگ سے بچ کر نکلیں گے تو انہیں جنت اور آگ کے درمیان ایک پل پر روک لیا جائے گا، پھر انہیں ایک دوسرے سے ان زیادتیوں کا بدلہ دلوایا جائے گا جو دنیا میں انہیں آپس میں کی ہوں گی، پھر جب وہ خوب پاک اور صاف ہو جائیں گے تو انہیں جنت میں داخلے کی اجازت ملے گی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ کہیں گے چونکہ تم اب پاک ہو چکے ہو سو اب تم جنت میں ہمیشہ رہنے والے بن کر داخل ہو جاؤ، فادخلوها خالدین۔ تو جنت میں داخلہ ہی یہ بہت بڑی خوشخبری ہے اور بشارت ہے، اور اس کے ساتھ ہمیشگی کی خوشخبری، اس کی تو کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔
تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل کر دے۔ اللہ حق بات کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔